عنہ ہے۔ یاد رکھو یہ صحابہ اگر اس طرح ایک دوسرے کو نہیں بولتے، اس طرح دعوت دین کا کام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اسلام کی طرف نہیں بلاتے، تو پھر یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ اب تو پھر کوئی نبی بھی آنے والے نہیں، کوئی صحابی بھی نہیں، اب یہ کام ہم سب کو کرنا ہے۔ اب ہم کیسے کریں؟ جیسے یہ صحابہ نے کیا، صحابیات نے کیا، عورتوں نے بھی کیا، اس کے بھی کئی مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم بھی آج کے چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر ان کو سمجھا سکتے ہیں تو ان کو بھی اسلام کی طرف بلائے، اگر نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم ہمارے مسلمان جو دین سے دور ہے، شرک میں ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، ان کو بھی سمجھا کے بلائیں، دعوت دین کا کام کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ذمہ داریاں آج اصل ذمہ داریوں کو بھول کر ہم کیا سمجھے کہ نہیں بھائی ہماری ذمہ داریاں صرف گھر ہے، کھانا بنانا، سالن بنانا، ہاں شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، بس یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بہت بولے تو اور ایکسپرٹ کیا ہے؟ کھانا بنانے میں ایکسپرٹ ہے، یا نہیں تو کیا ہے رسم و رواجوں میں جو طریقے بتانے میں ایکسپرٹ ہے ہم لوگ، یہی ہماری ذمہ داریاں سمجھ گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے غور کرو۔ یہ اصل ذمہ داری ہے جو ہم سب کے اوپر ضروری ہے، ہر مرد ہر عورت پر ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ اگر ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں، یاد آ گئی، تو ایسے تو دلائل بہت سارے ہیں۔ سورۃ العصر آپ سب کو آتا ہے نا پڑھنے، والعصر کا بھی ترجمہ نکال کے دیکھ لینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ کہیں کہ نہیں دعوت دین کی ذمہ داری میری بھی نہیں، تمہاری بھی نہیں، عورت کی نہیں، مرد کی نہیں، صرف عالم کی ہے، تو پھر کرے گا کون؟ بتائے گا کون؟ یہ بگڑتے ہوئے معاشرے کو سدھارے گا کون؟ یہ ہمارے بگڑتے ہوئے برائیاں جتنے بھی پھیل رہی ہے، فتنے پھیل رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، ان فتنوں کو ختم کرے گا کون؟ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام نہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے، ہم شادیوں کے موقع پر کیسا کرتے ہیں نا، اگر کسی کے گھر میں دعوت ہو، چاہے وہ شادی کی دعوت ہو یا کون سی بھی دعوت ہو، کتنی مرتبہ ایک تو کارڈ دے کے آتے ہیں، وقت نکال کے جا کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کال کرتے ہیں، وہ نہیں آئے تو اس کا انتظار کر کے پھر کال کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ان کو بولتے کہ آئیے آئیے، آپ آئیے، آپ کا آنا ضروری ہے۔ اس طرح بھی ان اجتماعات میں بلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے، آپ اچھی باتیں سننے کو ہے، ایک نہیں 4 مرتبہ بولیے، 10 مرتبہ کال کیجئے، بار بار بلائیے ان کو۔ اس طرح ہم بلائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہے، اور اگر اس کو ہدایت مل گئی تو وہ بھی جنتی، ہم بھی جنتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ جیسا کہ سورت میں بول رہا تھا، اصل میں سورۃ العصر کبھی آپ نکال کے دیکھو، والعصر کیا ہے ترجمہ اس کا؟ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، مطلب کیا ہے؟ ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بولے ان الانسان، بے شک ہر انسان، اب اس میں مرد بھی ہے عورت بھی، سب کے سب نقصان میں ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، سوائے 4 لوگوں کے، سوائے جس نے 4 کام کیا، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو اچھے عمل کرے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، دعوت دین کا کام کرے، وتواصوا بالصبر، پھر صبر کرے۔ ہم دعوت دینے کے بعد وہ لوگ جو تانے دیتے نا، وہ لوگ جو باتیں سناتے نا ہم کو، اس پر صبر کرے۔ یہ 4 کام کرے تو جنت میں جائیں گے، نہیں تو نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ۔ معلوم ہی نہیں ہے ہم کو یہ 4 کام کرنا۔ اکثر مسلمان لاپرواہی کی زندگی گزارے، نہیں بھئی ہم 2 کام تو کر لیے، اس میں 4 میں سے 2 کر لیے، ایمان لائے، ہاں بھئی ہمارا ایمان ہے اللہ پر، نیک اعمال کر لیا، ہاں بھئی ہم نماز تو پڑھتے الحمدللہ، برائیوں سے بچتے، دین کے کچھ احکام روزہ رکھتے، آمنو وعملوا الصالحات، 2 کام کر لیا، اچھے اعمال کر لے، لیکن یہ حق کی طرف بلانے کا کام کون کرنا؟ وتواصوا بالحق، حق بات بولو، برائی دکھی ان کو بولو یہ برائی ہے، درگاہ پرستوں کو بولو کہ یہ گناہ ہے، تعویذ پہننے والوں کو بولو کہ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، بے پردہ گھومنے والوں کو بولو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بے نمازیوں کو بولو کہ نماز پڑھیے، آئیے اجتماعات میں، حق کی طرف بلاؤ، یہاں حق بات ہوتی ہے، آئیے اپنے گھروں میں، آپ کے گھروں میں اجتماعات رکھوائیے، وہاں پر لوگوں کو جمائیے، بلائیے، وہاں پر کئی طریقے ہو سکتے ہیں لوگوں کو بلانے کی۔ حق کی طرف بلاؤ، میسج کرو، ویڈیوز بھیجو۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے، کبھی میری ماں، میری بہنیں جو مسلمان بہنیں مجھے جب رپلائی کرتی ہے، کبھی کال کر کے بتاتی ہے، ماشاءاللہ 1-2 دن پہلے ایک حیدرآباد سے ایک لیڈی نے کال کیا، ماشاءاللہ وہ
اتنی خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کر کے ماشاءاللہ، کہ آپ کے یوٹیوب چینل اور آپ کے لیکچرز، آپ کی تقریریں سن کر ہم کو کئی باتیں معلوم ہوئی جو کہ ہم پہلے کبھی نہیں معلوم، اور ہم خود میں عمل بھی کرتی ہوں اور ہمارے رشتہ داروں کو یہ سب بھیجتی ہوں اور ان کو بھی نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو یہ سب گناہ ہے، یہ سب برائیاں ہیں. بہت ساری دعائیں بھی دی ماشاءاللہ. اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکتوں سے نواز دے، اللہ اسی طرح تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. حق کی طرف بلانا اور صبر کرنا. لوگوں کی طرف سے آتی ہیں باتیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو اس پر صبر کرنا، یہ 4 کام کرنا ہے ہم کو.